اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 19 دسمبر 2023۔ یاد رفتگان، میرے والد محترم مکرم عبدالکریم قدسی صاحب ابن قدسی۔ والد محترم عبدالکریم قدسی صاحب کی پیدائش کرتو ضلع شیخوپورہ میں 6 جون 1948 کو ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مکرم میاں اللہ دیتا صاحب اور والدہ کا نام مکرمہ سردار بی بی صاحبہ ہے۔ خاندان میں احمدیت۔ آپ کے خاندان میں احمدیت آپ کے والد مکرم میاں اللہ دیتا صاحب کے ذریعے آئی تھی، جنہوں نے 1934 عیسوی میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور پھر احمدی ہونے کے بعد ساری زندگی وقف کی طرح گزاری، ہمیشہ تبلیغ کرتے رہے، بہت سے خاندان احمدی کیے اور ساری عمر وقفی روح کے ساتھ جماعت کی خدمت کی۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول میں ہی حاصل کی۔ اچھے ماحول اور قابل اساتذہ کی توجہ سے آپ میں شعور کی پختگی اور تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوئیں۔ چھٹی جماعت میں ہی اسکول کی لائبریری آپ مطالعہ کتب شوق سے کرتے۔ اس کے علاوہ ریڈیو پر ادبی پروگرام سننا اور شاعری پڑھنا آپ کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ اس وقت ریڈیو پر ادبی پروگرام کثرت سے نشر ہوتے تھے، جس نے آپ کے شعور اور صلاحیتوں کو مزید جلا بخشی۔ آپ کے استاد صوفی احمد علی جو ہیڈ ماسٹر تھے، اردو کے بہترین استاد تھے۔ ان کی تربیت میں آپ نے تلفظ اور زبان کو گہرائی سے جانا، جس کے نتیجے میں مڈل میں آپ نے حمد کہی اور ادبی سفر کا آغاز ہوا۔ ملازمت۔ 1968 میں ملازمت کے سلسلے میں لاہور آئے۔ لاہور آنے کے بعد پرائیویٹ میٹرک اور پنجابی فاضل کیا۔ 1974 میں پاکستان انجینئرنگ کمپنی بادامی باغ میں بطور ہیلپر انسپیکٹر انسپیکشن ڈپارٹمنٹ ملازمت کا آغاز کیا۔ یہ سلسلہ 1994 عیسوی تک چلتا رہا، پھر اس وقت کی حکومت نے یہ ادارہ ختم کر دیا اور ملازمین کو گولڈن شیک ہینڈ دے دیا گیا۔ کچھ سال جنرل سٹور اور پی سی او چلایا، پھر آپ پہلے ربوہ آئے اور پھر بذریعہ سری لنکا امریکہ شفٹ ہو گئے۔ نکاح و شادی۔ 1973 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر آپ کا نکاح حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے مکرمہ بشریٰ کریم صاحبہ بنت مکرم محمد صلاح الدین صاحب کے ساتھ پڑھایا۔ اگلے سال رخصتی ہوئی۔ مکرم ایم صلاح الدین صاحب حضرت مصری نظام الدین رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے۔ حضرت مصری نظام الدین صاحب رضی اللہ عنہ کا ذکر صحابہ کی فہرست تاریخ احمدیت جلد 8 ضمیمہ صفحہ 22 نمبر شمار 94 رجسٹر نمبر 7 صفحہ نمبر 242 میں ہے۔ جماعتی خدمات۔ آپ 30 سال تک جماعت احمدیہ رچنا ٹاؤن ضلع لاہور کے سیکریٹری مال رہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف شعبہ جات میں خدمات کی توفیق ملی۔ ذوق شاعری۔ آپ کے ذہن میں اسکول دور میں ہی تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہو چکی تھیں، لیکن باقاعدہ آغاز 1968 میں ہوا، جب آپ نے باقاعدہ ادبی محفلوں اور مشاعروں میں جانا شروع کیا۔ آغاز اردو شاعری سے کیا، لیکن مادری زبان پنجابی ہونے کی وجہ سے پنجابی میں بھی طبع آزمائی کی اور ایسی لازوال شاعری کی کہ جس کی بدولت بہت جلد آپ پنجابی کے نمایاں شاعروں میں شمار ہونے لگے۔ آغاز میں ہی اتفاق یہ ہوا کہ ایک مشاعرے میں آپ نے سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے غزل سنائی۔ عزت و ناموس انسان چار سو بے آبرو، میں کدا و ساقیو جامو سبو بے آبرو، اے بہاری اے محبان وطن کی آبرو، میں یہاں لاہور میں ڈھاکہ میں تو بے آبرو۔ مشاعرے میں ساغر صدیقی بھی موجود تھے۔ آپ نے خوب داد دی اور پوچھا کہ کون سے پرچے میں چھپتے ہیں۔ آپ نے صورتحال بتائی تو ساغر صدیقی نے آپ کی فکری صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے آپ کو ہفت روزہ لاہور کا ایڈریس دیا اور اصلاح کی صلاح دی
پھر آپ کی مکرم ثاقب زیروی صاحب اور لاہور رسالہ سے گہری وابستگی ہو گئی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ شاعر ہونا اور شاعری کی اصلاح کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انہوں نے شرقی بن شائق سے ملنے کو کہا جو نوائے وقت کے ایڈیٹر تھے۔ ملاقات کے بعد غزل سنائی۔ انہوں نے پیار اور توجہ بھری نظروں سے آپ کو حلقہ احباب میں داخل کیا اور ان کی وفات تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 1972 میں پہلا مشاعرہ ریڈیو پاکستان لاہور سے پڑھا۔ ان مشاعروں کی وجہ سے آپ کو ادب کی بڑی شخصیات کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، جن میں استاد دامن، واصف علی واصف، احسان دانش، اقبال صلاح الدین، بشیر منظر، ڈاکٹر رشید انور اور یزدانی جالندری شامل ہیں۔ ادبی خدمات: آپ نے خود کو غزل کے لیے وقف یہ رکھا۔ اردو اور پنجابی میں غزل کا خاص ملکہ حاصل تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے نظم، افسانہ، کہانی، سفر نامہ اور گیت نگاری میں بھی عمدہ کام کیا جو قابل تحسین ہے۔ 1960 میں آپ کی پہچان بطور افسانہ نگار ہوئی اور 2 کہانیاں بہکارن اور ضمیر فروش انتخاب میں چھپیں۔ پنجابی میں آپ کا نام ایک استاد شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ پنجابی میں آپ کا ادبی کلام بہت زیادہ ہے جو پنجابی زبان و ادب کے لیے خطیر سرمایہ سے کم نہیں ہے۔ ایوارڈز: ادبی خدمات کے سلسلے میں پاکستان میں آپ کو حکومتی اور ادبی حلقوں کی طرف سے اعزازات سے نوازا گیا۔ نمبر 1 پاکستان رائٹرز گلڈ ایوارڈ، نمبر 2 مسعود کھدر پوش ایوارڈ، نمبر 3 پاکستان ٹیلی ویژن لاہور بہترین گیت نگار، نمبر 4 حرف نوا ایوارڈ بہترین پنجابی غزل، نمبر 5 ثاقب صدیقی ایوارڈ، نمبر 6 علی ارشد میر ایوارڈ۔ ان کے علاوہ آپ کے اعزازوں میں بے شمار پارٹیاں اور شامیں منائی گئیں۔ ادبی پرچوں سے تعلق: ہفت روزہ لاہور، تخلیق امروز، نوائے وقت، مشرق مغربی پاکستان، تحریریں، مساوات، نصرت اور کئی پرچوں میں آپ کی تخلیقات شائع ہوتی رہیں۔ اسی طرح پنجابی میں لہراں، پنجابی ادب، سویرا انٹرنیشنل، میری بولی میرا دھرم، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے بے شمار گیت ریکارڈ ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کی چند نظموں اور غزلوں کا منظوم ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ پنجابی تصنیف سردل کا ترجمہ گورمکھی میں شائع ہوا۔ ادارہ لوک گیت پرکاش چندی گڑھ نے اسے 2007 میں شائع کیا۔ اسی طرح 2 مزید کتابوں کا گورمکھی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ 6 اور 7ویں کے نصاب میں آپ کی نظمیں شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لوئر مال کیمپس لاہور میں MA اردو کا ایک مقالہ آپ کی شاعری کے حوالے سے لکھا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس سال 2023 میں آپ کی 2 کتابوں سارے بند مکان اور برہوں کی رڑک کا گورمکھی ایڈیشن شائع ہوا ہے۔ جماعتی تصانیف: جماعت کے حوالے سے لکھے گئے کلام پر مشتمل تصانیف کی تعداد 15 ہے، جس میں خلافت احمدیہ اور احباب جماعت کے حوالے سے کلام موجود ہے۔ آپ کا ایک غیر معمولی کام قصیدہ یا آئینہ فیض اللہ والعرفانی کا منظوم اردو اور پنجابی ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ در زمین کے 313 اشعار کا پنجابی ترجمہ کیا۔ آپ کا کلام جماعتی تاریخ کو محفوظ کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ معروف جماعتی شخصیات کی وفات پر کلام آ جاتا۔ اسی طرح جماعتی حوالے سے کوئی غیر معمولی واقعہ ہوتا تو اسے بھی اشعار کی شکل میں محفوظ کر لیتے۔ جماعت احمدیہ کے شاعر: حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے اپنے ایک خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 29 نومبر 2019 میں آپ کو جماعت کے شاعر فرمایا۔ الفضل انٹرنیشنل 20 دسمبر 2019۔ اس کے بعد سے آپ اپنے تعارف کے طور پر ہمیشہ یہی بات کہتے تھے کہ میں جماعت کا شاعر ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی تعارف نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطاب جمعہ فرمودہ 22 جنوری 1993 میں یوں نوازشوں کی بارش ہوئی۔ حضور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک احمدی رسالے میں ایک نوجوان احمدی شاعر کا ایک شعر پڑھا تھا۔ عبدالکریم قدسی صاحب ان کا نام ہے۔ ان کا جو مقطع تھا وہ مجھے بہت ہی پسند آیا اور وہ شعر یہ تھا: آ تیرے بعد گلے ملنا ہی بھول گیا،
آگ قدسی کو سینے سے لگا پہلے کی طرح۔ روزنامہ الفضل 25 جنوری 1993 صفحہ نمبر 2۔ وفات و پسماندگان۔ آپ کی وفات 9 نومبر 2023 کو امریکہ میں ہوئی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ 12 نومبر بعد از نماز ظہر نماز جنازہ ادا کی گئی، جبکہ 13 نومبر 2023 کو امریکہ میں ہی قطع موسیان میں آپ کی تدفین ہوئی۔ پسماندگان میں اہلیہ مکرمہ بشریٰ کریم صاحبہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ نمبر 1، مکرم عبدالقدیر صاحب، ورجینیا، امریکہ، و اہلیہ مکرمہ مبشرہ قدیر صاحبہ۔ نمبر 2، عبدالکبیر قمر و اہلیہ مکرمہ شائستہ کبیر صاحبہ۔ نمبر 3، مکرمہ امت الحمید فیضان صاحبہ، اہلیہ مکرم فیضان احمد صاحب، ورجینیا، امریکہ۔ نمبر 4، مکرمہ قدسیہ کریم صاحبہ، اہلیہ مکرم شہزاد احمد صاحب، ورجینیا، امریکہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی نسل میں 4 پوتے، 3 پوتیاں، 4 نواسے اور 3 نواسیاں عطا فرمائیں۔ ان کے علاوہ پسماندگان میں 1 بھائی اور 3 بہنیں شامل ہیں۔ جماعت سے وابستہ ہونے کا ایک واقعہ۔ آپ اپنی کتاب سروں کے چراغ کے ابتدائیہ بعنوان عمر کی نقدی میں لکھتے ہیں کہ خاکسار 1968 میں اپنے گاؤں کرتو پنڈوری سے لاہور میں ملازمت کے لیے آیا۔ اپنے گاؤں کے بارے میں کیا لکھوں؟ اس پنڈ دی کی تعریف کراں، میرا پنڈ سی ٹکڑا جنت دا، تعصب کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک گھر میں ایک فرد سنی، ایک شیعہ، ایک احمدی، یہی پورے گاؤں کی آبادی کا تناسب تھا۔ مجال ہے کبھی مذہب کے معاملے میں لڑائی جھگڑا ہو، اہل سنت کا جلسہ ہے تو ہم لوگ دریاں وغیرہ بچھا رہے ہیں۔ محرم کے جلوس کے راستوں کی صفائی اور چھڑکاؤ کرنے کی ہماری ذمہ داری تھی۔ احمدیوں کے جلسے کے انتظامات میں شیعہ سنی دوست ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ہماری مسجد میں تینوں فرقوں کی نمازیں ہوتیں۔ اہل تشیع کے نمازیوں کو ہم احمدی بچے بڑے سے دستی پنکھے سے ہوا دے رہے ہوتے، ہم نماز پڑھتے تو وہ لوگ ہوا دیتے۔ سیکولر فضا میں پلے بڑھے اور یہی لباس پہنے ہم 1968 میں ملازمت کے سلسلہ میں لاہور چلے آئے۔ 20 سال کی عمر تھی، خود کو انقلابی شاعر سمجھنے لگے۔ سیکولر سوچوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملنے لگا۔ اپنی مسجد دور تھی، نماز گھر میں ہی پڑھتے تھے۔ جمعہ کبھی کہیں پڑھ لیا، کبھی کہیں۔ ایک جمعہ پر ایک دوست کے گھر دعوت تھی، ساتھ والی مسجد میں جمعہ پڑھنے چلے گئے۔ مولوی صاحب نے آدھا خطبہ شیطان کے خلاف دیا، باقی باتوں کے علاوہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں وہ لوگ خاک روا بھی ملاتے ہیں۔ میں نماز پڑھے بغیر باہر آ گیا۔ دوست کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا مولوی کی بکواس سنی ہے؟ کہنے لگا چھوڑو یہ باتیں، یہ سب روزی روٹی کے چکر ہیں، آؤ گھر کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ میں نے شیزان ہی رکھی ہے۔ کھانا کھا کر واپس آئے تو وہی مولوی صاحب ایک دکان سے شیزان پی رہے تھے۔ مجھ سے نہ رہا گیا، پوچھا مولوی صاحب آپ اور شیزان؟ کہنے لگے دراصل مجھے ڈاکٹر نے اسکرین والا کوئی مشروب پینے سے منع کیا ہے، صرف شیزان پینے کی ہدایت دی ہے کہ یہ بہرحال خالص جوس ہوتا ہے، اس میں اسکرین نہیں ہوتی، میں اسے دوائی سمجھ کے پیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ خاک روا ملانے والی بات کہکا لگا کر بولے ایسے تڑکے نہ لگائیں تو ہماری دکانداری کیسے چلے؟ اس واقعہ کے بعد ذہن سے سیکولرزم اور انقلابیت کا سارا بخار اتر گیا۔ بادامی باغ لاہور، جہاں ہماری بیکو نامی بعد ازاں پیکو فیکٹری تھی، اس کی قریب ایک احمدی گھرانے کا پتہ چلا۔ جہاں جمعہ ہوتا تھا وہاں باقاعدگی سے جمعہ پڑھنا شروع کیا اور وہیں سے سلسلہ جڑ گیا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ جہاں کہیں سے بھی ظلم و ستم کی خبر آتی، سید والا، چک سکندر، گھٹیالیاں، لاٹھیاں والا، لاہور، کراچی، نواب شاہ یا کہیں اور شہادت ہوتی، مسجد یا دکان و مکان جلائے جاتے، اس پر جب تک کچھ لکھ نہ لیتا نیند نہ آتی۔ اگرچہ لاہور میں 70 کی دہائی سے لے کر 2000 کا دور ادبی لحاظ سے ایک سنہری دور کہلاتا ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں طرح یا غیر طرحی مشاعرہ ہوتا رہتا اور ہم کوشش سے شکر کرتے
دسمبر 1972 سے ریڈیو پاکستان لاہور سے مشاعرے پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ 1972 ہی میں میرے ساتھ دیس پنجاب محاذ والوں نے، جس کے کرتا دھرتا جناب مشتاق بٹ ایڈوکیٹ، اعزاز احمد آذر اور تنویر ظہور اور ریاض راجی وغیرہ تھے، ایک ادبی شام کا انعقاد کیا۔ تاہم دل کی تاریں جو ایک بار نظام سلسلہ اور عشق خلافت سے جڑ گئیں تو پھر یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ سروں کے چراغ از عبدالکریم قدسی، صفحہ 23 تا 26۔ 1974 عیسوی کے واقعات کا آپ کی زندگی پر اثر۔ آپ اپنی کتاب رزق خیال کے ابتدائیہ من آنم کے من دانم میں 1974 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب 1974 میں ہمیں یعنی جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اگلے دن کی تمام اخبارات کی شہ سرخیاں اسی فیصلے کے بارے میں تھیں۔ گھر سے دفتر جانے لگا تو بیگم نے کہا جو مغموم بیٹھی تھی کہ بہتر ہے آج دفتر نہ جائیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور مجھے سارا دن آپ کی فکر لگی رہے گی۔ میں نے کہا کل بھی تو لوگ باتیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ میں وہاں نہ جاؤں تاکہ مجھے لوگوں کی باتیں نہ سننی پڑیں، تم دعا کرو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ خیر میں دفتر پہنچا۔ مین گیٹ سے ہمارے دفتر کا فاصلہ 10 سے 15 منٹ کا تھا۔ راستے میں ہی میں نے کئی جواب سوچ رکھے تھے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے گا تو میں یہ جواب دوں گا، اگر وہ بات ہوئی تو میں فلاں بات کروں گا۔ خیر یہی سوچتے دفتر میں داخل ہوا۔ سارے کولیگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے السلام علیکم کہا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ صرف ایک ساتھی نے سلام کا جواب دیا، باقی سب خاموش رہے اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آخر انچارج صاحب مخاطب ہوئے کہ قدسی صاحب پہلے تو ہم آپ کو السلام علیکم کہا کرتے تھے، اب ظاہر ہے حکومت نے قانونی طور پر غیر مسلم قرار دے دیا ہے، اب ہم آپ کو کیا کہا کریں؟ میں نے کہا دیکھیں پہلے تو کسی پارلیمنٹ کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ کسی کے عقیدے کے بارے میں فیصلہ کرے۔ دوسرا السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ مخاطب جواب میں کہتا ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، اگر آپ اس دعا کا تبادلہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، میں کون ہوتا ہوں آپ کو مجبور کرنے والا؟ چاہے تو آپ مجھے دیکھ کر قدسی صاحب آپ پر لعنت ہو کہہ دیا کریں، میں قطعاً برا نہیں مانوں گا، جواباً بھی کہہ دیا کروں گا کہ جناب آپ پر بھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس پر وہاں خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد انچارج صاحب کہنے لگے نہیں نہیں بھلا ہم ایسا کیوں کہیں گے، ہم آپ سے ویسے ہی ملا کریں گے جیسے پہلے ملتے تھے۔ اصل میں کچھ لوگ آئے تھے، خیر چھوڑیں چلیں اپنا اپنا کام کریں، اور ہم سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رزق خیال از عبدالکریم قدسی، صفحہ نمبر 12-13۔ مزید لکھا میں 1974 کے واقعات پر سر نہ پیٹتا تو کیا کرتا؟ جب ملا لوگ یہ کہتے کہ یہ احمدی صرف زبانی کلمہ پڑھتے ہیں اور منہ سے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں مگر اندر سے یہ مرزا غلام احمد کا نام لیتے ہیں، یہ سن کر میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ ملاؤں کی ان جھوٹی باتوں کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ میرا جماعت سے تعلق اور خلافت احمدیہ پر ایمان پختہ تر ہوتا چلا گیا۔ رزق خیال از عبدالکریم قدسی، صفحہ نمبر 15۔ سوچوں اور قلم کا راستہ تبدیل کرنے والا واقعہ۔ فلمی گیت لکھنے کی پیشکش سے متعلق آپ نے ثاقب زیروی صاحب سے مشورہ لینا چاہا۔ آپ اپنی کتاب رزق خیال کے ابتدائیہ من آنم کے من دانم میں لکھتے ہیں کہ اب میں تو دل میں سمجھ بیٹھا تھا کہ ثاقب صاحب بہت خوش ہوں گے مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ اسی طرح لکھنے میں مصروف رہے۔ جب میں نے بات ختم کی تو صرف یہی کہا کہ تو پھر میں نے وہی کہانی ذرا دوسرے انداز میں دہرا دی۔ اتنی دیر میں ان کا صفحہ مکمل ہوا۔ انہوں نے صفحہ الٹا، دونوں کوہنیاں میز پر رکھیں، دونوں ہاتھوں پر چہرہ رکھا جیسے تاک میں دیا رکھا ہو۔ فرمانے لگے یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ایک احمدی شاعر فلم کے گیت لکھے گا، اور جب اس کا لکھا ہوا کوئی ایسا گیت ہواؤں میں بکھرے گا تو لوگ کتنے خوش ہوں گے کہ واہ واہ، ایک احمدی شاعر نے کیسا خوبصورت گیت لکھا ہے۔ اب میرا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، پیشانی
عرق ندامت سے تر ہو گئی، سچی بات ہے میرا اس پہلو کی طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ تاک میں رکھا ہوا چراغ میری سوچوں کے اندھیرے کا سینہ چیر رہا تھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ جو قلم کار قلم کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، ادبی تاریخ میں اسے احترام دیا جاتا ہے۔ برخوردار ہم پر تو دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمیں قلم کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ہے اور سلسلے کی حرمت کا بھی۔ ہماری قلم سے کوئی مصرع، کوئی شعر، غزل، نظم یا کوئی ایسی لائن نہیں نکلنی چاہیے جس سے سلسلے کی آبرو پر حرف آئے یا جماعت کا وقار مجروح ہو۔ میں اس فکر میں تھا کہ جتنی جلدی ہو یہاں سے بھاگوں، مگر منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے بمشکل کہا، سوری سر، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا، اور وہاں سے چلا آیا۔ رزق خیال از عبدالکریم قدسی، صفحہ 15 تا 17۔ آپ کے قلم نے سلسلہ کی حرمت کا ہمیشہ خیال رکھا، اگرچہ آپ کے کلام کو ہر حلقہ میں اعزازات سے نوازا گیا، لیکن آپ کے لیے ہمیشہ سلسلہ کی خدمت باعث تفاخر تھی۔ ایک دفعہ جب آپ پاکستان میں تھے، آپ کے سامنے اسی واقعہ کا ذکر ہوا تو خاکسار نے مذاق کے رنگ میں کہا کہ اگر آپ فلموں کے لیے گیت لکھنا شروع کر دیتے تو شاید ہمارے ہاں بھی مالی فراوانی ہوتی۔ اس پر آپ نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا کہ مالی فراوانی تو ہو سکتی تھی، لیکن جو محبت مجھے خلافت کی طرف سے اب مل رہی ہے شاید مجھے وہ نہ ملتی۔ خلیفہ وقت کی خوشنودی سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ اگر وہ خوشنودی نہ ملے تو دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ خدا تعالیٰ پر یقین اور خدمت دین۔ آپ کے ایک قریبی ساتھی جو آپ کے استاد بھی تھے اور دوست بھی تھے، ان کے حوالے سے ایک واقعہ آپ نے اپنی کتاب ہجرت بدماں زندگی میں لکھا ہے۔ آپ نے ان کا نام نہیں لکھا، آپ نے لکھا کہ علامہ صاحب فارسی، اردو اور پنجابی کے نامور قلم کار تھے۔ فارسی میں امیر خسرو پر جو تحقیقی کام انہوں نے سر انجام دیا وہ اداروں سے ممکن نہ ہو سکا۔ کافی عرصہ لاہور میں رہے، بعد ازاں اپنے آبائی شہر اوکاڑا میں چلے گئے۔ جب کبھی لاہور آتے تو مجھے مہمانداری کا شرف عطا کرتے۔ اکثر ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد بھی ہوتے، وہ بھی صاحب دیوان شاعر ہیں۔ دونوں استاد شاگرد احمدی تھے، نظام سلسلہ سے فعال تعلق نہ تھا، تاہم خود کو احمدی سمجھتے اور کہتے تھے نام لکھنا مناسب نہیں۔ خاکسار 1982 سے 2011 تک تقریباً 29 سال حلقہ رچنا ٹاؤن لاہور کا سیکریٹری مال رہا۔ غالباً 90 کی دہائی کی بات ہے۔ علامہ صاحب بعض اوقات میرے ہاں فروکش ہوتے تو وہ ایسے دن ہوتے جن میں میں نے چندہ وغیرہ ضلعی سیکریٹری مال کے ہاں جمع کروانا ہوتا۔ وہ مجھے رات گئے تک حساب کتاب بناتے دیکھ کر دلی ہمدردی کا اظہار بھی کرتے۔ وہ دور ویسے ہی مجھ پر اقتصادی مشکلات کا دور تھا۔ 1994 میں میرے چھوٹے بیٹے نے جامعہ میں داخلہ لیا۔ علامہ صاحب میرے بہی خواہ، دلی ہمدرد اور یقیناً میرا بھلا چاہنے والے تھے۔ ایک دن کہنے لگے، میری 2 باتیں اپنی ڈائری میں لکھ رکھو۔ نمبر 1، تم ساری زندگی اقتصادی مشکلات سے نبرد آزما رہو گے۔ نمبر 2، تم اپنے ہم عصر شاعروں کے شائع ہونے والے شعری مجموعوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ان 2 باتوں کو درست ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے دلائل کے انبار لگا دیے، یعنی یہ کہ آپ نے جس برخوردار کو جماعت کے سپرد کیا ہے وہ تمام عمر آپ کی کوئی مالی مدد نہیں کر سکے گا۔ میں نے اس سے گفتگو کی ہوئی ہے، وہ آرام سے ایم اے کر سکتا تھا اور پھر کسی کالج میں لیکچرار لگوانا میرا بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ لیکچرار کی اتنی تنخواہ ضرور ہوتی ہے کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ وہ ماں باپ کا بوجھ بھی اٹھا سکے۔ بیچارے مربی کا الاؤنس ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ بمشکل اپنی دال روٹی ہی پوری کر سکتا ہے، الٹا آپ اس کی مدد کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوسرے، تم اپنا بہترین وقت روزنامچے، کھاتے اور رسید بکس پر قربان کر دیتے ہو، جبکہ اس وقت میں تم بہترین تخلیقات
معرض وجود میں لا سکتے تھے۔ اسی طرح تمہاری کتابوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہتا۔ یہی دیکھ لیجئے، پیڑ دے پتھر 25 برس قبل چھپی تھی، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں چھپ سکی۔ یہ ان کے شاگرد کی دلیل تھی، وہ بھی آپ نے خود نہیں چھاپی تھی، آپ کے ایک مہربان نے شائع کی تھی۔ پیڑ دے پتھر علامہ صاحب کے ادارے نے چھاپی تھی۔ میں نے گزارش کی کہ دیکھیے علامہ صاحب، آپ ایک عالم فاضل انسان ہیں، میں تو معمولی پڑھا لکھا آدمی ہوں، آپ بھی خدا کے فضل سے احمدی ہیں، آپ کے شاگرد نے بھی بیعت کر رکھی ہے، آپ مجھے لکھ کر یہ فتویٰ دیں کہ یہ دونوں کام غلط ہیں تو میں دونوں چھوڑ دیتا ہوں، بیٹے کو بھی واپس بلا لیتا ہوں اور سیکریٹری مال کا کام چھوڑ دیتا ہوں، مگر اس کے گناہ و ثواب کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ مسکرائے اور کہنے لگے، میرے کندھے پر بندوق رکھ کر نہ چلائیں، خود فیصلے کریں۔ میں نے عرض کی، دیکھیے آپ کی جیب میں 100 روپے ہیں، اس میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا کی تو باقی 97.5 روپے بچے۔ میری جیب میں 100 روپے ہیں، وہ میں نے سود پر دے دیے، میری جیب میں 110 روپے آ گئے۔ بظاہر فائدے میں سود والا رہا، مگر اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کے 10 روپے اصل زر کو بھی لے ڈوبتے ہیں، مگر دوسرے نے زکوٰۃ ادا کی تو اس کے پیسے پاک اور بابرکت ہو گئے۔ ہم نے بیٹے کو اللہ کی راہ میں وقف کیا، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، مگر اللہ اسی کی برکت سے اس خاندان کو عزت و توقیر بخشے گا اور 4 چاند لگائے گا۔ وہ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا شعر ہے، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ جس نے بھی خدمت دین کو فضل الہی جان لیا، اس نے گویا سب کچھ پا لیا۔ آج میرے مہربان زندہ ہوتے تو یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ معاشی طور پر اس خاندان پر کیا کیا اور کیسے کیسے افضال ہوئے، اور اپنے ہم عصر قلمکاروں کے مقابلے میں چاند ایک کو چھوڑ کر میری کتابوں کی تعداد کیا ہے۔ کسے خبر تھی کہ جس شاعر کو 25 برس تک کوئی کتاب شائع کرنے کی توفیق نہ مل سکی، اسی شاعر کے مطبوعہ شعری مجموعوں کی تعداد 25 کی حدود کو چھونے لگے گی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعزازات و ایوارڈ سے بھی نوازا، پی ٹی وی سے بہترین نغمہ نگار کا ایوارڈ، مسعود کھدر پوش ایوارڈ، پاکستان رائٹرز گلڈ ایوارڈ، حرف نوا ایوارڈ، ساغر صدیقی ایوارڈ، 40 کے قریب ریڈیو اور پی ٹی وی سے گیت ریکارڈ ہو کر نشر ہونا، پنجابی سلیبس میں میرے مضامین اور نظمیں شامل ہونا، بہت سے ممالک سے مشاعروں میں شرکت، مختلف یونیورسٹیز میں میرے اردو اور پنجابی کلام پر مقالہ جات لکھے جانا۔ تاہم میرے لیے جو بات باعث تفاخر ہے وہ ان 10 کتب کا منصہ شہود پر آنا ہے۔ زندگی رہی تو یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، وفات تک 15 کتب، تاہم کتنی بھی بڑھ جائے وہ ان فیوض و برکات کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی جو مجھے اور میرے خاندان کو خلافت سے مخلصانہ عشق و محبت کی وجہ سے عطا ہوئے ہیں۔ میرا ہی ایک شعر ہے کہ خلافت کے ثمر میں اس قدر جھولی میں پاتا ہوں کہ جب بھی گننے لگتا ہوں تو گنتی بھول جاتا ہوں۔ ہجرت بد اما زندگی از عبدالکریم قدسی، صفحہ نمبر 912۔ سلسلہ کے لٹریچر کی اہمیت آپ اپنے آداب ہجر کے ابتدائیہ تذکرے میں محبت میں لکھتے ہیں کہ میں نے 1972 میں ریڈیو پاکستان لاہور سے پہلا مشاعرہ پڑھا۔ اکثر اخبارات کے ادبی صفحوں، ادبی پرچوں میں بھی میرا کلام چھپنے لگا۔ لاہور میں تو 1968 سے ہی چھپ رہا تھا، مگر مرکزی پرچوں میں سوائے خالد کے، جہاں سال میں ایک آدھ میری چیز چھپ جاتی اور کہیں میرا کلام نہیں چھپتا تھا۔ خواہش تھی تحریک جدید میں چھپوں، جس کے ایڈیٹر محترم مولانا نسیم سیفی صاحب تھے۔ تحریک جدید میں نہ چھپنے کا قلق ضرور تھا،
اس وقت جلسہ سالانہ کے علاوہ ربوہ جانا بہت کم ہوتا، غالباً کسی شادی میں شرکت کے لیے ربوہ جانا ہوا۔ جون کی دوپہر تھی، میں صاحب خانہ کو جل دے کر دفتر تحریک جدید چلا گیا اور پوچھتے پچھاتے سیفی صاحب تک پہنچ گیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا، انہوں نے اپنے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا تشریف رکھیے۔ خود کچھ لکھنے میں مصروف تھے، میں سوچ رہا تھا کہ فارغ ہوں تو بات کروں گا۔ انہوں نے نظر اٹھائی اور کہا فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ عرض کی کہ جناب میں نے چند غزلیں بھجوائی تھیں اشاعت کے لیے، مگر آپ نے کوئی بھی نہیں چھاپی۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آخر آپ کا معیار کیا ہے؟ کیا ریڈیو سے بھی کڑا معیار ہے؟ دیگر پرچے مجھے چھاپتے ہیں، لاہور بھی چھاپتا ہے۔ میرے کلام میں کوئی اور خوبی ہو نہ ہو، اس میں بے وزنی کا سکم آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میری نظر میں شاعری کی پہلی یہی سیڑھی ہے، آپ مجھے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھنے دیں گے تو باقی سفر طے کر پاؤں گا نا۔ انہوں نے مددگار کارکن کو کہا کہ قدسی صاحب کو ٹھنڈا پانی پلائیں، اس کے بعد چائے۔ کہنے لگے آپ ریڈیو پر مشاعرے پڑھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ادبی جرائد میں آپ شائع ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ شاعر شہرت کے لیے لکھتا ہے، وہ آپ سمیٹ رہے تھے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کی جناب ریڈیو پر مشاعرہ پڑھا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اخبار کا ادبی صفحہ اگلے دن ردی میں چلا گیا، ماہانہ پرچے مہینے بعد پرانا ہو گیا، مگر سلسلے کے پرچے ردی نہیں ہوتے، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ میں بھی ان میں محفوظ ہونا چاہتا ہوں، خود کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں سلسلہ کے پرچوں میں۔ سیفی صاحب اپنی کرسی سے اٹھے، مجھے تھپکی دی اور کہا کہ ہم آپ کو ضرور چھاپیں گے، صرف ایک شرط ہے کہ سلسلے کا وقار ملحوظ خاطر رہنا چاہیے اور تحریک جدید کے مزاج کا خیال رکھیے، آپ کو نہ چھپنے کی شکایت کبھی نہیں ہوگی۔ اور یہ شکایت آخر وقت تک انہوں نے پیدا نہیں ہونے دی۔ الفضل کے ایڈیٹر ہوئے تو بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی چیز بھجوائی ہو اور انہوں نے نہ چھاپی ہو، بلکہ اگر 1-2 ماہ تک غیر حاضری ہو جاتی تو ان کا خط آ جاتا کہ الفضل کو آپ کے تازہ کلام کا انتظار ہے۔ آداب ہجر از عبدالکریم قدسی، صفحہ نمبر 13 تا 15۔ ایک خواب اور درجن کتابیں۔ آپ نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی خدمت میں کتب کی اشاعت کے حوالے سے دعا کے لیے لکھا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے انتہائی شفقت فرماتے ہوئے دعا سے نوازا اور ساتھ ہی لندن رقیم پریس سے کتب کی اشاعت کی منظوری عنایت فرمائی۔ حضور انور کی ان نوازشات کے نتیجے میں شائع شدہ کتب کی تعداد 15 ہو گئی اور وفات سے قبل تیار ہونے والی 15ویں کتاب کے مسودہ کی ابتدائیے میں تحریر کیا کہ جماعتی اور دینی مجموعات جن کی تعداد تا دم تحریر 15 ہے، آخر میں گوش بر آواز چھپے گی، اس میں صفحات کی قید نہیں ہوگی، کم تو خیر نہیں مگر زیادہ صفحات ضرور ہو سکتے ہیں، اس کی اشاعت کی باری 2024 میں انشاءاللہ ضرور آ جائے گی۔ اس طرح 12 عدد اردو مجموعے اور 3 عدد پنجابی مجموعے، کل 15 مجموعہ جات ہوں گے اور حضور انور کی دعا کی قبولیت کے زندہ نشان کی روشنی زمانہ دیکھے گا اور اس کی گواہی دے گا۔ گوشے بر آواز از عبدالکریم قدسی۔ اسی کتاب گوشے بر آواز کی ابتدائیہ میں لکھا کہ جماعتی موضوعات سے ہٹ کر بھی معاملات چل رہے ہیں۔ اردو غزلیات اور نظموں کی 3 مجموعہ جات ہیں، ان میں ایک اشک رواں چھپ چکا ہے، دوسرا سارے بند مکان بھی چھپ چکا ہے، تیسرا اشاعت کے مراحل میں ہے۔ کم و بیش 5 پنجابی کے مجموعہ جات ہیں، ان پر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن مجھے ان کی زیادہ فکر نہیں۔ میرا ٹارگٹ جماعتی کتابوں کی اشاعت ہے۔ میں نے بیماری کے دوران باری تعالیٰ سے یہی دعا مانگی تھی کہ مجھے دینی کتابوں کی اشاعت کی مہلت عطا ہو۔ اس مہلت پر فائق حق جماعتی کتب کا ہی ہے اور امید ہے کہ 2023 کے سالوں میں یہ مجموعہ جات اشاعت پذیر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ گوش بر آواز از عبدالکریم قدسی۔ اسی کتاب گوشے بر آواز کے ابتدائیہ میں لکھا کہ یہ ہیں جماعتی موضوعات پر 15 مجموعہ ہائے کلام، جن کی تفصیل سن کر ڈاکٹر پرویز پروازی نے 21 دسمبر 2022 کی ملاقات میں حیرت کا اظہار کیا اور فرمایا یار اتنا مواد بڑی بات ہے، اس کو مرتب کرنا اس سے بھی بڑی بات ہے، اور سب کا زیور اشاعت سے آراستہ ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔
میں نے عرض کی ڈاکٹر صاحب ہمیں تو اور کوئی کام ہی نہیں آتا۔ ایک چھوٹا سا رائٹنگ پیڈ اور قلم میری طرف بڑھایا اور کہا لکھو، احمدیہ علم الکلام کے میدان میں عبدالکریم قدسی کے 15 شعری مجموعے خوشگوار حیرت اور فرت و انبساط کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ رائٹنگ پیڈ واپس لیا، تحریر پڑھی اور نیچے اپنے دستخط کر دیے اور تاریخ درج کی۔ یہ 3 سطری خلت کیا عطا ہوئی، مجھے اترنے کا سلیقہ بخش دیا۔ گوشے بر آواز عبدالکریم قدسی۔ جلسہ سالانہ UK۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی بے پناہ شفقتوں میں ایک شفقت آپ کو جلسہ سالانہ میں بطور نمائندہ بلانا بھی تھا۔ پہلے 2006 کے جلسہ سالانہ UK پر، پھر 2008 جوبلی سال میں ہونے والی عالمی مشاعرہ میں شامل ہوئے اور ہمیشہ اس بات کا تذکرہ خوشی اور انبساط سے کرتے۔ ایک دفعہ خاکسار نے کہا کہ اب تو آپ 2 دفعہ لندن جا چکے ہیں اور اب آپ کا آسانی سے UK کا ویزا لگ جائے گا۔ اس وقت آپ پاکستان میں ہی تھے، امریکہ شفٹ نہیں ہوئے تھے۔ فرمانے لگے کہ جب آپ بادشاہ کے مہمان بن چکے ہوں تو پھر کسی اور کا مہمان بنا نہیں جاتا۔ اب تو جب حضور یاد فرمائیں گے تو پھر ہی جاؤں گا۔ مربیان کا احترام۔ مربیان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ابھی پاکستان میں ہی تھے کہ ایک دفعہ ایک عہدیدار نے ایک مربی صاحب کے ساتھ کچھ اس انداز سے گفتگو کی جو نامناسب تھی، مگر والد صاحب کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ وہ رات کو کسی وقت اٹھیں تو والد صاحب کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا کہ کچھ نہیں، آپ سو جائیں۔ والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ تھوڑی دیر سونے کے بعد دوبارہ آنکھ کھلی، وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ لگ گئی کہ کوئی واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں پھر سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا آپ سو گئے ہیں اور ٹیبل پر وقف زندگی کے حوالے سے نظم لکھی ہوئی پڑی تھی۔ جب محترم والد صاحب پاکستان میں تھے اور خاکسار روا سے ان کے پاس لاہور گیا ہوا تھا، ان دنوں موبائل نہیں تھے بلکہ لینڈ لائن فون ہی استعمال ہوتا تھا۔ فون آیا تو خاکسار نے ریسیو کیا۔ وہ PTV اسٹیشن پاکستان سے تھا۔ انہوں نے پیغام دیا کہ ایک مشاعرہ ہے اور قدسی صاحب کو پیغام دیں کہ وہ اس مشاعرہ میں شامل ہوں اور تفاصیل کے لیے فون کرنے کا بھی کہا۔ والد صاحب اس وقت گھر نہیں تھے۔ جب آئے تو میں نے انہیں پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے نہیں جا سکتا۔ کچھ دن بعد سیالکوٹ سے ایک مربی صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے ہی بات کی اور کہا کہ ہم ایک مشاعرہ کروانا چاہتے ہیں تو کیا مکرم قدسی صاحب اس مشاعرہ میں آ جائیں گے؟ میں نے ان سے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کا پیغام ان کو دے دیتا ہوں۔ جب والد صاحب کو بتایا کہ سیالکوٹ جماعت والے مشاعرہ کروا رہے ہیں اور ان کی طرف سے دعوت ہے تو پوچھا کس کا فون آیا؟ میں نے بتایا کہ وہاں کے مربی صاحب نے کو فون کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ انہیں فون کر کے پیغام دے دیں کہ میں آ جاؤں گا۔ میں نے عرض کی کہ آپ کی طبیعت، کہنے لگے وہاں کے مربی صاحب کا فون آیا ہے اس لیے میں انکار نہیں کر سکتا، جس طرح بھی ہو میں وہاں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ میں حیرت سے سوچنے لگ گیا کہ یہاں لاہور PTV پاکستان کے مشاعرہ میں نہیں گئے اور لاہور سے اتنی دور سیالکوٹ جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں کے مربی صاحب کا فون آ گیا ہے۔ خدا تعالیٰ پر یقین۔ آپ کو خدا کی ذات پر بہت یقین تھا۔ جب کوئی مسئلہ ہوتا تو ہمیشہ یہی کہتے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ جب بھی کوئی کہیں جانے لگتا تو ہمیشہ اسے فی امان اللہ کی دعا دیتے تھے۔ آپ کی پوتی عزیزہ امت المصور بیماری کے ایام میں اسپتال آپ کے ساتھ جاتی اور پاس رہا کرتی تھی۔ بیان کرتی ہیں کہ جتنی مرضی تکلیف میں ہوں، کسی سرجری یا آپریشن کے لیے آپ کو لے جایا جاتا، ہمیشہ مجھے فی امان اللہ کہہ کر جاتے۔ آخری بیماری میں جب آپ تقریباً بے ہوشی کی کیفیت میں تھے پھر بھی زبان سے اللہ اللہ ہی کہتے تھے۔ خلافت احمدیہ سے محبت۔ آپ کے دل میں خلیفہ وقت کے لیے والہانہ محبت تھی جس کا اظہار اپنے اشعار کے ذریعے کرتے تھے۔ خلیفہ وقت کے حوالے سے چھوٹا واقعہ آپ کی طبیعت پر گہرا اثر چھوڑتا، جسے آپ اپنے اشعار کے ذریعہ بیان کرتے تھے۔ اپنی ذاتی معاملات کے لیے خلیفہ وقت سے ہی رہنمائی لیتے اور
اسی کی روشنی میں آگے قدم بڑھاتے آپ کی بیٹی عزیزہ قدسیہ کریم صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ والد صاحب اپنی ہر خوشی غمی خلیفہ وقت کے ساتھ لازماً پہنچاتے تھے۔ ہم میں سے کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تو ہمیشہ یہی نصیحت کرتے کہ حضرت صاحب کو دعا کے لیے لکھیں۔ آپ کی بیٹی عزیزہ امت الحمید فیضان بیان کرتی ہیں کہ 2006 اور 2008 کے جلسہ سالانہ میں حضور انور سے ملاقات کی کیفیت کو بڑی محبت سے بیان کرتے تھے۔ ہمیشہ یہی کہتے کہ وہ دن جو حضور انور کے ساتھ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے گزارے وہ ان کی زندگی کے یادگار دن ہیں۔ مساجد سے تعلق اور نمازوں میں باقاعدگی۔ پاکستان، سری لنکا اور پھر امریکہ، آپ جہاں بھی رہے مساجد سے مضبوط تعلق رکھا، باجماعت نمازوں کی ادائیگی کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بڑی باقاعدگی سے مسجد میں جاتے، پھر سری لنکا میں اس کو جاری رکھا۔ وہاں مسجد دور تھی، اس لیے کچھ نمازوں کی باجماعت ادائیگی آپ کے گھر میں ہی ہوتی تھی، جس میں قریب رہنے والے دیگر احمدی احباب شامل ہوتے۔ یہ سلسلہ امریکہ جا کر بھی جاری رہا۔ وہاں جس حلقہ میں آپ کی رہائش تھی اس حلقہ کا نماز سینٹر آپ کا ہی گھر تھا۔ نماز سے پہلے صفیں وغیرہ خود بچھاتے اور نمازیوں کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ دوستانہ مراسم اور نماز جماعت۔ والد صاحب کا وسیع حلقہ احباب تھا۔ آپ کے کئی غیر احمدی دوست احباب تھے۔ 2020 میں جب آپ پاکستان آئے تو خاکسار کو ان کے ہمراہ ان کے غیر احمدی دوست احباب سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ آپ کے غیر احمدی دوست احباب بھی آپ سے کس قدر محبت اور احترام کرتے ہیں۔ جس دوست سے بھی ملے وہ بہت پیار و محبت سے ملا۔ خاکسار نے واپسی پر پوچھا کہ جماعت کی مخالفت ہے، اس کے باوجود آپ کے سب غیر احمدی دوست آپ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دوست ہی ان کو بنایا ہے جو جماعت کی مخالفت نہیں کرتے۔ جو جماعت کی مخالفت کرتے ہیں میں ان کو دوست ہی نہیں بناتا۔ اہلیہ و اولاد کے تاثرات۔ آپ انتہائی شریف النفس انسان تھے، نمازوں میں باقاعدہ تھے، ساری زندگی بڑی سادگی اور محنت سے گزاری، درود شریف کا ورد بکثرت کرتے، عموماً کم گو تھے، لیکن جہاں جماعتی وقار یا کسی عہدیدار کے حوالے سے کوئی ناپسندیدہ بات ہوتی تو اس کا جواب لازمی دیتے۔ خلافت احمدیہ اور نظام جماعت سے گہری وابستگی تھی۔ اولاد سے بہت محبت اور پیار کرنے والے تھے، ہر مشکل اور تنگی میں صبر و حوصلہ سے کام لیتے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے تھے۔ نمازوں میں باقاعدہ تھے، بیماری کا بہت صبر سے مقابلہ کیا۔ آپ کا وسیع حلقہ احباب تھا، اس لیے ہر ایک کے پاس آپ کے حوالے سے بے شمار یادیں ہوں گی جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔